قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان لوگوں کے نفع رسانی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں جما دیتے ہیں۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھے اخلاق سکھانے کے لیے ہی مبعوث کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینہ منورہ اخلاق سے فتح ہوا ہے۔ اچھے اخلاق انسان کی پہچان ہے، اچھے اخلاق انسان کی پہچان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ عربی گرامر پڑھنے والے طلباء جانتے ہیں اس بات کو۔ الدین النصیحہ یہ ترکیب کے اعتبار سے مبتدا اور خبر ہے، اور مبتدا الدین الف لام کے ساتھ ہے، خبر النصیحہ یہ بھی الف لام کے ساتھ ہے، اور الف لام جس مبتدا خبر پر ہوتا ہے وہ معرفہ کہلاتا ہے، اور مبتدا اور خبر کا ایک دونوں میں سے کسی ایک کا معرفہ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی جملے میں دونوں ہی معرفہ ہوں تو اس کا معنی حصر والا ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ حصر کا معنی کہتے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، خیر خواہی ہی دین ہے، یعنی دونوں معنی ہو سکتے ہیں، دین خیر خواہی کے اندر ہے اور خیر خواہی دین میں ہے۔ جہاں خیر خواہی ہوگی یقیناً وہاں دین ہوگا، جہاں دین ہوگا وہاں خیر خواہی ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات میں خیر خواہی کو ہی اجاگر کیا گیا ہے، اور اسی کا نام اچھے اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورۃ النمل۔ نمل کہا جاتا ہے چونٹی کو، اور اس سورت میں اللہ نے چونٹی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حالانکہ چونٹی اللہ کی مخلوق ضرور ہے، لیکن اس کا واقعہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس کا ایک عمل جس کے اندر خیر خواہی تھی وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنا کلام بنا کر اس کو نازل فرما دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا کہ چونٹیوں کی جو سردار تھی بڑی چونٹی ملکہ چونٹی، اس نے اعلان کیا تمام چونٹیوں میں، کہا کہ سب اپنے اپنے بلوں میں چلی جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان کے لشکر کے پاؤں میں روند دی جائیں۔ تو اس نے ان کو اندر جانے کا حکم دیا، تو گویا کہ اس نے چونٹیوں کے ساتھ خیر خواہی کی، ان کا بھلا چاہا، اچھا چاہا، تو اللہ کو اس چونٹی کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت ہی یہ فرمائی کہ دوسروں کی خیر خواہی کرو، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ کے پاس خیر خواہی کرنے کو کچھ نہیں ہے، کسی سے مسکرا کر بات کر لینا، کسی مسلمان بھائی سے، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ کسی کو راستہ بتلا دینا یہ بھی خیر خواہی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی خیر خواہی ہے۔ ہر وہ کام جس میں لوگوں کا اللہ کی مخلوق کا کوئی فائدہ ہو یا نقصان سے بچایا جا رہا ہو وہ خیر خواہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی طبیعت ایسی بنانی چاہیے کہ ہم ہر وقت، ہر جگہ، ہر موقع پر خیر خواہی والے جذبے کو ظاہر رکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو خیر خواہی والے ہی تھے، اس کے بے شمار واقعات، بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تاجروں میں سب سے بڑے تاجر آپ تھے۔ مدینہ منورہ میں بھی آپ نے تجارت آ کر شروع کی تو یہاں پر بھی آپ بڑے تاجروں میں شامل ہو گئے۔ ایک مرتبہ
شام سے تجارتی قافلہ واپس لوٹا تو اس میں سب سے زیادہ مال تجارتی قافلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا. تقریباً 100 کے قریب اونٹ تھے آپ کے جس پر مال تجارت لدا ہوا تھا. اب جب یہاں پر پہنچا تو اس زمانے میں اس وقت میں مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر اجناس کی کچھ کمی تھی اور جو مال آپ نے منگایا تھا وہی کمی پہ پڑ رہا تھا. لوگوں میں اس کی مانگ بہت زیادہ تھی. تو یہاں کے جو چھوٹے تاجر تھے, دکاندار تھے, اس میں یہودی بھی تھے, مسلمان بھی تھے, سارے تھے, زیادہ تر یہودی تھے. تو انہوں نے آ کر حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ اپنا مال ہمیں بیچ دیجئے, تاکہ آپ نے تو وہاں سے نفع کما لیا, یہ یہاں ہم کما لیں گے. اچھا بھائی. اور پھر اس کے ریٹ بھی لگائے کہ اگر ایک 100 روپے کی چیز ہے تو 200 روپے اس کے ریٹ لگائے, ڈبل. اب مال پہنچا ہے اور پہنچتے ہی اس کی ڈبل قیمت مل جائے تو اس سے بہترین تجارت کیا ہو سکتی ہے. ہر ایک بندہ کہتا ہے بھائی فوراً بھیج دو. جیسے آج کل آن لائن تجارت کا زمانہ ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, مال آن لائن منگاتے ہیں, نہ گودام نہ دکان نہ گھر, بلکہ اس کو منگایا اور وہیں سے دوبارہ اگلی جگہ بھیج دیا, اور منگانے کر بھیجنے پر جو بیچ میں نفع ہوتا ہے وہ ان کو مل جاتا ہے. تو یہ سب سے بہترین تجارت ہے جس میں انسان کو کچھ لگتا نہیں ہے, صرف وقت تھوڑا سا لگانا پڑتا ہے, تھوڑی صلاحیت لگتی ہے. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے کہا کہ ہم آپ کو دگنا نفع دینے کے لیے تیار ہیں, آپ یہ مال ہمیں بھیج دیں. آپ نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. حیران. انہوں نے ریٹ بڑھا دیے. اچھا 100 گنا نہیں 200 گنا زیادہ لے لیں. کہا کہ نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. انہوں نے 300 گنا بڑھا دیے, یعنی نفع کی آخری حد تھی 300, اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا تھا. انہوں نے آخری حد تک چلے گئے کہ اتنا ہم دینے کے لیے تیار ہیں, اب ہمیں تھوڑا ہی بچے گا, لہذا ہم یہ بھی تیار ہیں آپ سے لینے پر, کیونکہ آپ کا مال بہت اچھا ہے اور اس وقت مدینہ منورہ میں اور آس پاس کے علاقوں کے اندر اس کی ضرورت ہے, تو ہمارے تو منہ مانگو مال بک جائے گا. جب انہوں نے یہ بات کی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تو اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے. اب وہ حیران ہوئے, سوال کیا کہ آپ کو کون سا تاجر ہے جو اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے؟ اس سے زیادہ نفع تو کوئی نہیں دے سکتا, اس لیے کہ سارے تاجر تو یہاں مدینہ کے ہم ہی ہیں, آپ کو کون دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سارا کا سارا مال اللہ سے تجارت کرتے ہوئے اللہ کو دے دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ تم میرے راستے میں 1 روپے خرچ کرو گے میں تمہیں 700 گنا عطا فرماؤں گا. کتنا؟ 700 گنا. تو فرماتے ہیں کہ جتنے 100 کے 100 اونٹ تجارتی مال کے جو آئے تھے وہ انہوں نے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا اور سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. کس بنا پر؟ کہ مجھے 700 گنا زیادہ اللہ عطا فرما دے گے. تو یہ ایک بہترین تجارت, یہ تھی خیر خواہی, کہ لوگوں کے لیے دلوں کے اندر محبت تھی, خیر خواہی تھی, ان کو نفع پہنچانے کا جذبہ تھا, تو سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, اس کی کوئی فکر نہیں کی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کی ہمیں تعلیم دی ہے. ایک صحابی نے, ان کو گھوڑا خریدنا تھا, وہ دوسرے صحابی کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ مجھے گھوڑا خریدنا ہے. کہا کہ آپ کیا کتنے کا بیچ رہے ہیں؟ انہوں نے اس کے 300 دینار بتلائے کہ 300 دینار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہوں. تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ آپ کا گھوڑا جو ہے وہ 300 دینار والا نہیں ہے, اس کی قیمت ویلیو زیادہ ہے, یا تو آپ کو مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے یا آپ مجبور ہو. کہا کہ اچھا چلیں 400 دینار. کہا کہ نہیں 400 دینار بھی نہیں ہے, یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. 100 دینار بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 300 دینار والا گھوڑا 800 دینار میں خریدا. کتنے دینار میں؟ 800 دینار میں. اور 800 دینار میں خوشی خوشی لے کر گئے اور کہتے ہوئے کہ اب یہ اصل اپنے ریٹ پر بکا ہے, آپ اس کو کم قیمت میں بیچ رہے تھے. خریدتے ہوئے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس سے 300 دینار کا لوں گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا, مارکیٹ ریٹ اس کا یہ نہیں ہے, یہ مارکیٹ میں 800 دینار کا جائے گا اور یہ مجھے 300 کا دے رہا ہے, لہٰذا اس کا نقصان نہ ہو, اپنی جیب سے پیسے بڑھا کر اپنی مرضی سے اس کو دے دیے تاکہ اس اگلے بندے کا نقصان نہ ہو. اور ہم اگر دیکھیں اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ چلے کوئی چیز بک رہی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے ریٹ کم کرو,
اور دوستوں کو ملاتے ہیں، اس کے ریٹ کم کراتے ہیں کہ جاؤ تم اس کی قیمت لگاؤ، وہ کہتے ہیں تم بھی لگاؤ، 2-3 بندے قیمت کم لگاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں واقعی میں اس کی قیمت کم ہے، تو وہ کم میں بیچ دیتا ہے۔ یا کوئی مجبور ہو، قرض ادا کرنا ہو، یا اس کے گھر میں کوئی پریشانی ہو، اپنی گاڑی بیچنی ہو، موبائل بیچنا ہو، کوئی بھی زمین بیچنی ہو، تو ہر ایک چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کی موقع پر میں فائدہ اٹھا لوں، کم قیمت میں لے لوں، 8 لاکھ والی چیز 7 لاکھ میں لے لوں، 10,000 والی چیز 2,000 میں لے لوں۔ یہ آج ہم بحیثیت مسلمان ہم اپنا موازنہ کریں کہ آج ہم کہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر فخر کر رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی تو بھائی، دشمن کا بھی نقصان نہ سوچے، خیر خواہی ہو اس کے دل کے اندر، یہاں تک کہ اگر کوئی کفر پر مر جائے تو مسلمانوں کو اس بات پر غم ہو کاش کہ یہ مسلمان چلا جاتا، یہ کفر پر چلا گیا جہنم میں جائے گا، اگر ہم اس پر محنت کر لیتے، اس سے بات کر لیتے، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جاتا۔ ہمیں یہ غم ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے اصل خیر خواہی والا جذبہ، جس کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اس عمل کی طرف لے کر آئیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، دلوں کے اندر ذرا نرمی آ جاتی ہے، لوگوں کا دل دین کی طرف، مسجد کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، تو یہ موقع ہوتا ہے کہ لوگوں کو اور دین کے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے، اپنی بات چیت کے ذریعے، ہم جو ہے اپنے معاملات کے ذریعے لوگوں کو اس طرف راغب کریں کہ مسلمان تو خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان تو ہمدرد ہوا کرتا ہے، مسلمان تو دوسروں کے کام آنے والا ہوا کرتا ہے۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کفار سے جنگ ہوئی، اب اس جنگ میں کافی صحابہ زخمی ہوئے، شہید بھی ہوئے، تو ایک صحابی زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، ان کے کزن چچا زاد بھائی مشکیدے میں پانی لے کر آئے ان کے لیے، آخری وقت ہے، وہ پانی العطش العطش کی آواز لگا رہے ہیں، پیاس 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 لگی ہے، وہ پانی لے کر آئے، جیسے ان کو پانی پلانے لگے تو وہ جو زخمی صحابی تھے انہوں نے قریب ہی دیکھا دوسرے صحابی وہ بھی زخموں سے چور ہیں، وہ بھی پانی پانی کہہ رہے ہیں، پیاس پیاس کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً اپنا منہ بند کیا اور اشارے سے اپنے کزن کو کہا پہلے ان کو پلا کر آؤ۔ دیکھیے جذبہ، دیکھیے آپ، موت کا وقت ہے، نظر آ رہی ہے موت، پیاس لگی ہے، لیکن اپنے دوسرے بھائی کو پانی پہلے پلا دیں، میں بعد میں پی لوں گا۔ خیر خواہی دیکھیے آپ، اللہ کی شان، وہ بھی صحابی تھے، وہ بھاگے دوسری طرف، جب وہاں گئے تو ان کے قریب ایک اور صحابی تھوڑا دور، وہ بھی زخموں سے چور تھے، وہ بھی پانی پانی پیاس پیاس کر رہے تھے، تو انہوں نے اشارہ کیا پہلے ان کو پلا کر آ جائے۔ یہ جیسے ہی تیسرے صحابی کے پاس پہنچے تو اللہ کی شان کہ وہ شہید ہو چکے تھے، زخموں کی تاب نہ لا کر ان کی روح پرواز کر چکی تھی، واپس پلٹ کر دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، پھر اپنے کزن کے پاس آئے جن کے لیے وہ پانی لے کر آئے تھے تو وہ بھی جو ہے شہید ہو چکے تھے، جان دے دی لیکن اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے رہے، خود اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح نہیں دی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، صحابہ کرام کی صفات کیا ہے؟ جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو رکھتے ہیں۔ مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، لیکن میرا مسلمان بھائی وہ پہلے پی لے میں بعد میں پی لوں گا، وہ پہلے کھا لے میں بعد میں کھا لوں گا۔ یہ ہے اصل مسلمانیت، یہ ہے اصل مسلمان کی پہچان کہ مسلمان تو خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان تو دوسروں کی نفع کی بات کرتا ہے، مسلمان تو دوسروں کو نفع پہنچانے والے کام کرتا ہے۔ اب اس میں چاہے اپنے آپ کو نفع ملے یا نہ ملے، اپنا اگرچہ نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن دوسرے کا نفع ہو جائے، دوسرے کا نقصان نہ ہو، تو یہ کیفیت، یہ طبیعت آج ہماری بن جانا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہم اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں خیر خواہی والا جذبہ عطا فرما دے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ سے مانگ لے اور اللہ اس کو دینا چاہ لے تو پھر اس کو وہ چیزیں بآسانی مل جاتی ہیں۔ تو یہ خیر خواہی والا جذبہ بعض دفعہ غربت میں، کاروبار میں، معاملات میں، رشتہ داری میں انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، نفس اس سے غالب آ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو بعد میں کر لیں گے، ابھی اپنا کام نکال لیں۔ لیکن اگر ہم رمضان کے مہینے میں اللہ سے دعائیں مانگ لیں گے تو اللہ پھر اس موقع پر ہمیں اس جذبے کو ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے، وہ جذبہ اختیار کرنا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔
مسلمان تو خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور پھر صحابہ نہیں، صحابہ کے تربیت یافتہ تابعین، تبع تابعین، ان کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ وقت کے امام بھی تھے، فقہ کے امام بھی تھے، حدیث کے امام بھی تھے، لوگوں کے مسجد میں نمازیوں کے امام بھی تھے، درس بھی دیا کرتے تھے، طلباء کو پڑھایا بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کپڑے کی تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کی دکان بھی تھی مارکیٹ کے اندر، کپڑے کا آپ کا کاروبار تھا۔ ایک مرتبہ دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون آ گئی کپڑا بیچنے کے لیے کہ امام صاحب کچھ ضرورت ہے، میں کپڑے بیچنا چاہتی ہوں، آپ اپنی دکان پر رکھ کر بیچ دیے گا، مجھے اس کے پیسے دے دیں۔ اچھا بھائی کتنے کا بیچنا ہے؟ اس نے پیسے بتا دیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اتنے کا تو نہیں ہے یہ کپڑا، آپ ایسا کریں کسی محرم کو لے آئیں اپنے گھر سے۔ وہ گئی اپنے شوہر کو لے آئی۔ اصل میں وہ دیکھنا چاہتے تھے کہیں یہ عورت اپنی مرضی سے تو نہیں بیچ رہی۔ جب اس کے گھر کا مرد بھی آ گیا، شوہر بھی آ گیا، تو اب سمجھ گئے کہ دونوں اگر بیچنا چاہ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی مجبوری ہے ان کی، اس لیے کہ جو قیمت وہ بتا رہی ہے بیچنے کے لیے، وہ قیمت تو اس کپڑے کی حساب سے بہت کم ہے۔ جو 1500 روپے والا جوڑا ہے اس کے 1000 روپے مانگ رہی ہے، نہیں کم ہے قیمت۔ اب ان دونوں سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے، کیوں آپ بیچ رہے ہیں؟ اچھی چیز ہے، اچھا کپڑا ہے، استعمال کر لیں، کام آ جائے گا۔ کہا کہ نہیں ابھی ہمیں کچھ ضرورت ہے پیسوں کی، گھر میں کچھ مسائل ہیں، فاقے ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے مجبوراً بیچنا ہے۔ اب وہ سمجھ گئے امام صاحب کہ یہ مجبوری میں بیچ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، بات یہ ہے کہ جو آپ کا کپڑا ہے اس کی قیمت اتنی نہیں ہے جتنی آپ مانگ رہے ہیں، بلکہ اس کی قیمت تو اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے۔ تو وہ 100 دینار یا 100 درہم انہوں نے کہا تھا، تو آپ نے 300 درہم ان کو 300 دینار دیے، کہا کہ اس کپڑے کی اصل قیمت 300 دینار ہے، اور جو اصل قیمت تھی وہ ان کو ادا کی۔ تو امام اعظم ابو نے صحابہ کرام کے تربیت یافتہ تھے، تو وہی جذبہ آپ کے اندر بھی تھا خیر خواہی والا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، امام صاحب نے اپنی دکان بند کی، گھر جانے لگے۔ مارکیٹ کے اور دوست کہنے لگے کہ امام صاحب دکان تو ہم سب مغرب میں بند کرتے ہیں، آپ جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی ضرورت پیش آ گئی، کہیں جانا ہے، کوئی مجبوری ہے؟ کہا کہ نہیں کوئی مجبوری نہیں ہے، اصل میں آج جو ہے موسم ابر آلود ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، آج دھوپ اتنی واضح نہیں ہے، تو اس لیے میں جلدی دکان بند کر رہا ہوں۔ کہا کہ کیا ہو گیا؟ تو بادل چھائے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے۔ کہا کہ نہیں، شام کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت اندھیرا غالب ہو گیا بادلوں کی وجہ سے، اس وقت میں اگر کوئی خریدار میرے پاس آ گیا تو کپڑے کی کوالٹی جو روشنی میں دکھتی ہے وہ بادلوں میں نہیں دکھے گی، کیونکہ اس زمانے کے اندر روشنی تو ہوتی نہیں تھی، چراغ کی روشنی ہوتی تھی، تو چراغ کی روشنی ہے اور اندھیرا بادلوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس کے اندر کپڑا واضح نظر نہیں آئے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا خریدار کو۔ ایسا نہ ہو کوئی کم قیمت کپڑا اچھا سمجھ کر مہنگو داموں لے جائے اور اس کا نقصان ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا نقصان ہو، تو میں دکان ہی بند کر رہا ہوں تاکہ کوئی مجھ سے دھوکہ نہ کھا لے، خیر خواہی والا جذبہ یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہی دین اسلام ہے، یہی دین فطرت ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جذبے کے اندر لے کر آئیں۔ اگر ہم سے کوئی ایسا عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اللہ سے مدد مانگ لیں، اللہ آپ ہمارے لیے آسانیاں کر دیں، آپ ہمارے لیے خیر خواہی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ دیکھیے انسان تو سارے ہی ہیں، لیکن اس کے عمل سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، اور مسلمان کی پہچان خیر خواہی کے ساتھ ہے۔ ایک مثال دے کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک ہے پتنگا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پروانہ، کیا کہتے ہیں؟ پروانہ۔ اسی کی طرح، پروانے کی طرح ایک دوسری مخلوق ہے جس کو کہتے ہیں مکھی۔ مکھی بھی ویسے ہی ہے، مکھی آپ کو دن کے وقت میں نظر آئے گی، اور پروانہ روشنی کے وقت میں نظر آئے گا، روشنی پر نظر آئے گا، چراغ پر نظر آئے گا، بلب پر ہوگا، جہاں روشنی ہوگی وہاں پروانہ ہوگا، یہ اس کی پہچان ہے۔ پروانے ہوتے ہی روشنی پر ہیں، اس وقت مکھیاں نہیں ہوتی۔ اب مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پر۔ آپ کے پورے بدن پر جہاں دانہ ہوگا، کوئی نقصان ہوگا، کوئی زخم، وہاں آ کر مکھی بیٹھے گی۔ پورے جگہ پر جہاں پر گندگی ہوگی وہاں جا کر مکھی بیٹھے گی، اور اگر گندگی نہیں ہے تو جہاں بیٹھے گی وہاں گندگی کر دے گی۔ ایسے ہی ہے۔ اور پروانہ گندگی پہ نہ بیٹھتا ہے نہ گندگی کرتا ہے، وہ اچھی اور روشنی کی جگہ پر بیٹھتا ہے، اور روشنی کی جگہ پر موقع پر ہی وہ آتا ہے۔
بالکل ایسے ہی انسان تو سارے ہیں. اچھا انسان ہوگا، با اخلاق ہوگا، خیر خواہی والا ہوگا، وہ آپ کو اچھی جگہوں پر ہی ملے گا، وہ اچھے کاموں کے موقع پر ہی ملے گا. اور اچھا کام کیا ہے؟ دوسروں کی خیر خواہی کرنا، دوسروں کی بھلائی کرنا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، دوسروں کو نقصان سے پہنچانا، یہ اچھائی اور بھلائی کے کام ہے. اور مسلمان اس جگہ پر آپ کو ملے گا تو سمجھ لیے کہ یہی صحیح مسلمان ہے، یہی اچھا اور پکا مسلمان ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب بھی اس رمضان کے موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ آپ ہمیں اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ ہم سب کو خیر خواہی والا جذبہ عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.